إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه
وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید یا ایہا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصبح فوعظنا موعظة بلیغة ذرفت منها العیون ووجلت منها القلوب فقلنا كأنها موعظة مودع فأوصنا فقال اوصيكم بتقوى الله۔ صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثنا، تعریف و ثنا مالک ارض و سما کے لیے، خالق کائنات کے لیے، پروردگار عالم، شہنشاہ کل جہاں، بادشاہ اللہ واحد القہار، رزاق، فتاح، الرشید الصبور، الواحد، المالک الملک، یا ذا الجلال والاکرام کے لیے۔ ولو ان ما فی الارض من شجر اقلام والبحر یمدہ من بعدہ سبعۃ ابحر ما نفدت کلمات اللہ ان اللہ عزیز حکیم۔ اگر درختوں کو کلمے بنا دیا جائے اور سمندروں کو سیاہی بنا دیا جائے اور اللہ رب العزت کے، اللہ واحد قہار کے کلمات کو لکھنا شروع کر دیے جائیں تو حضرات درختیں ٹوٹ جائیں، کلمے ٹوٹ جائیں، سمندروں کا پانی ختم ہو جائے گا۔ سبعۃ ابحر ما نفدت کلمات اللہ، اللہ کے مزید کلمات لکھنے کے لیے 7 سمندر کو اور سیاہی بنا دیا جائے اور درختوں کو کلمے بنا کے اللہ کے کلمات لکھنے شروع کر دیے جائیں، ما نفدت کلمات اللہ، اللہ کے کلمات مکمل نہیں ہوں گے۔ اللہ کے کلمات کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ ختم نہیں ہوگی۔ ان اللہ عزیز حکیم۔ درود و سلام مزمل و مدثر کے لیے، والضحیٰ کے لیے، الم نشرح لک صدرک والے، ورفعنا لک ذکرک کے سینے والے پیغمبر امن، ہادی برحق، رحمت عالم، سرکار دو عالم، میرے پیارے پیغمبر خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس و مطہر پر، حضرات ذی وقار، اللہ تبارک و تعالی نے گزشتہ تمام لوگوں کو، جتنے لوگ گزر چکے ہیں، جتنی امتیں گزر چکی ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے ان کو جس چیز کا حکم دیا، وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ،
اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ہم نے جن لوگوں کو تم سے پہلے کتاب دی تھی وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ، تو ہم نے انہوں کو بھی یہی وصیت کی تھی۔ اللہ کون سی وصیت؟ فرمایا ان اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ پھر تمام رسولوں کو اللہ تبارک و تعالی نے اسی بات کا حکم دیا قرآن کے دوسرے مقام پہ کہ یا ایھا الرسل کلوا من طیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم وان ھذہ امتکم امۃ واحدہ وانا ربکم فاتقون۔ اے پیغمبرو، اے رسولو، حلال چیز کو کھاؤ، نیک عمل کرو اور اللہ تبارک و تعالی کا تقوی اختیار کرو، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ واتقوا اللہ، فرمایا وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونَ، یہ سورۃ مومنون کی آیت ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اسی بات کا حکم دیا کہ یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین، اے نبی تم بھی اللہ سے ڈر جاؤ، یعنی اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ اب حضرات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حدیث مبارکہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ حاجت جب ایمرجنسی خطبے کی ضرورت پڑ جاتی دینے کی، تو آپ علیہ السلام 3 آیتوں کو شروع میں پڑھتے۔ ہر خطبے کے اندر میرے پیارے پیغمبر نے 3 آیات جو خطبہ حاجت ہوتا ہے وہ پڑھ کے پھر شروع کرتے، 3 آیتیں پڑھتے جو ابھی ہم نے خطبہ جمعہ سے پڑھی، پہلے سٹارٹنگ میں پڑھی۔ خطبے کے بعد جو آیتیں 3 کی تلاوت کی، اور تقریباً ہر خطبے کے اندر ہم یہی آیتوں کو تلاوت کرتے ہیں۔ اور وہ آیتوں کا مطلب کیا ہے؟ ہم جاتے ہیں مساجد کے اندر جاتے ہیں، کئی مساجد کے اندر، پوری دنیا کے مساجد کے اندر خطبات ہو رہے ہیں، اور انہی آیات کی تلاوت ہوتی ہے۔ کم سے کم ان میں سے ایک آیت کی تلاوت تو ضرور ہوتی ہوگی ہر مسجد کے اندر، ہر خطبے سے پہلے۔ کبھی ہم نے اس کا ترجمہ نوٹ کیا، کبھی ہم نے اس کا مطلب نوٹ کیا کہ ہمیں کس چیز کی طرف دعوت دی جا رہی ہے؟ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی ہمیں کیا پیغام دے رہا ہے؟ تو حضرات ذی وقار، یہ 3 آیتیں، پہلی آیت کون سی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، یہ تو سورۃ آل عمران کی آیت ہے، حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ چوتھے پارے کی آیت، چوتھے پارے کے سٹارٹنگ میں جو آیت آتی ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اللہ تبارک و تعالی کہتے ہیں اے ایمان والو، اور صرف کلمہ پڑھ کے مسلمان نہیں ہو گئے، تم نے کلمہ پڑھ لیا تو تم جو مرضیہ کر لو۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، تم نے کلمہ پڑھ لیا مسلمان تو تو لوگوں کا حق مارنا شروع ہو گیا۔ تم نے کلمہ پڑھ لیا تو تو ہر ایک کے ساتھ زیادتی کرتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، میں کسی پہ ظلم کروں گا۔ اللہ کے نبی کے پاس اتنا مشہور واقعہ، ایک شخص آیا، ایک شخص نے آ کے کہا کہ اللہ کے نبی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بھی تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی، ایک شخص آیا کافر تھا اور اس کے ساتھ ایک مسلمان تھا۔ ان دونوں نے آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا معاملہ بتایا کہ اللہ کے نبی کو اپنا معاملہ بتایا۔ کہنے لگا اللہ کے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہنے لگا کہ اللہ کے نبی، میرا یہ معاملہ ہے اس مسلمان کے ساتھ، یہ میرا معاملہ کچھ، یہ آپ اس کا فیصلہ کر دیں۔ تو اللہ کے نبی نے فیصلہ کس کے ہاتھ میں کیا تھا؟ اللہ کے نبی نے فیصلہ مسلمان کے حق میں کر دیا کہ اس نے کلمہ پڑھا، اسے معاف کر دو۔ اس کے لیے سب کچھ حلال ہے،
صرف اس کا مقصد ہے کلمہ پڑھ لیا تو جو مرضیاں کرے، خیر یہ مسلمان ہو گیا، جو مرضیاں کر، تو نے میرا کلمہ پڑھا تجھے میں نے چھوڑ دیا؟ نہیں حضرات، قطعاً ایسے نہیں۔ اللہ کے نبی نے فیصلہ انصاف کا کیا، اللہ کے نبی نے فیصلہ کافر کے حق میں کیا، وہ پھر نہیں باز آیا مسلمان۔ یہ جو مسلمان زیادہ بن جاتے ہیں نا، مومن اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، یہ زیادہ خطرناک بن جاتے ہیں، بڑے خطرناک۔ دیکھیں مسجدوں میں ایسے تصویر پھیرتے ہیں کہ جیسے ان جیسا نیک ہی نہیں ہے، لیکن دیکھیں جا کے حاجی صاحب کو کاروبار کرتے ہوئے، فلاں شخص صاحب کو، فلاں چودھری صاحب کو، جائیں دیکھیں جا کے بازاروں کے اندر، زبانیں چیک کریں، اپنے ملازمین کے ساتھ سلوک چیک کریں ان لوگوں کا۔ حضرات ذی وقار کیا کہا؟ یہ جو مسلمان، وہ مسلمان کہتا نہیں، حضرت عمر کے پاس چلتے، مسلمان ہے، کلمہ بھرا ہوا ہے، جا کے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس چلے گئے، کہا یہ کافروں کے حق میں نا بڑے سخت ہے، اور ہم بھی ان کے پاس جائیں گے جو دوسرے کے حق میں سخت ہوگے نا، ہم جان کے اپنے فائدے کے لیے ہم اپنی مرضی کا مولوی چنتے ہیں کہ پورے شہر میں سے ہم نے فتویٰ کس سے لینا ہے، جو ہمارے مطلب کا ہوگا نا، جو اس بندے کے خلاف ہے ہم اس کے پاس جائیں گے، ہم اس مولوی کے پاس جائیں گے جو زیادہ ہمارے حق میں فیصلہ کرے گا۔ اس نے جا کے فاروق اعظم کے پاس چلے گیا، اس کی قسمت خراب، مسلمان تو عمر کے پاس چلتے ہیں، عمر کو جا کے معاملہ بتایا، جب معاملہ بتایا تو فیصلے سے پہلے ہی کافر بول اٹھا، کہنے لگا ہم آپ کے پیارے پیغمبر سے یہ فیصلہ کروا چکے ہیں۔ کہا اچھا کروا چکے ہو، کیا فیصلہ کیا؟ کہا میرے حق میں فیصلہ کیا ہے۔ کہا اب آپ کے پاس یہ لے کے آیا۔ اس مسلمان نے کہا حضرت عمر فیصلہ کر دو۔ کہا فیصلہ ہو گیا۔ اندر گئے، تلوار لائی اور اس کی گردن کو کاٹ دی۔ کہا فیصلہ تو کر چکا، تیری کیا جرت ہے؟ پھر لوگوں نے کہا ہم حضرت عمر سے بدلہ لیں گے، قصاص لیں گے۔ جو مسلمان کے اہل گرانہ تھے انہوں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بات بتائی کہ یہ تو نجائز قتل کیا، یہ تکی نہیں تھا بنتا قتل کرنا۔ تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ حضرات اللہ کے نبی پریشان، اب کیا کرتے، خود فیصلہ بھی نہیں کر چکے، قتل بھی اللہ کا حکم آیا تو اللہ نے کہا یہ خون ضائع ہے، اس خون کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ تو حضرات ذی وقار ابھی دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان، یہ مسلمان مومن اس طرح کا بننا ہے۔ یہ اس مومن کے لیے اللہ تبارک و تعالی کہہ رہے ہیں یہ تقوی کا حکم جو آج کا موضوع ہے اس کا حکم کس کے لیے ہو رہا ہے؟ یہ اس مسلمان کے لیے صرف اسلام قبول نہیں کرتا، اس کے بعد سب سے پہلا کیا کام ہے؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اوے اللہ سے ڈر جاؤ، اوے اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ سے ڈر جاؤ کہ جس حال میں تجھے موت آئے، حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، تو مسلمان ہو جاؤ، اسلام کی حالت میں تمہیں موت آئے۔ پھر دوسری آیت جو خطبے کے شروع میں پڑھی جاتی ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ حاجت میں پڑھتے تھے، اس کے اندر کیا فرمایا؟ یا ایھا الناس، یہ تو مومنوں کے لیے خطاب تھا نا، دوسرا خطاب کس کے لیے؟ یا ایھا الناس، ساری کائنات کے لوگوں کے لیے۔ اور حضرات ذی وقار ایک دفعہ ایسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہماری ازواج مطہرات میں سے امہات المؤمنین اپنی لونڈی سے کنگھی کروا رہی تھی سر پر، اب سر پہ کنگھی کروا رہی ہیں تو دیکھتی کیا آواز آئی مسجد سے، یا ایھا الناس، انہوں نے کہا جلدی سے میرا سر سمیٹ دو اور میرے اوپر چادر کو دے دو۔ اب یا ایھا الناس کا مطلب کیا ہے؟ اس عورت نے کہا، کہنے لگی آپ نے کوئی چادر لی ہے؟ اللہ کے نبی تو مسجد نبی کے اندر خطاب کر رہے ہیں، اللہ کے نبی تو صحابہ کو درس دے رہے ہیں، یا ایھا الناس۔ کہا یہ یا ایھا الناس کے لفظ کے اندر میں بھی آتی ہوں، اس کے اندر ساری دنیا کے لوگ شامل ہیں، اور جب اللہ اور اللہ کے رسول کلام کرتے ہیں نا، یہ ساری امت کے لیے خطاب کرتے ہیں۔
یہ جو قرآن کی آیتیں جو موسیٰ، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور کے وقت جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں واقعات بیان کیے ہیں، یہ ہمارے لیے سبق ہے، صرف سبق کے لیے ہمیں یہ واقعات بتائے۔ تو حضرات ذیوقار یہ یا ایھا الناس کا خطاب، اور آگے کیا اللہ تبارک و تعالی نے کہا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ اے لوگو، تم اپنے اس رب سے ڈرتے رہو، اور جس نے تجھے ایک جان سے پیدا کیا، ایک جان سے تجھے پیدا کرنے والا، ایک نطفے سے تجھے پیدا کرنے والا تیرا رب، اور اسے ایک ایک جوڑا بنایا اس رب نے، اور ان دونوں میں سے بہت سے مردوں اور عورتوں کو اللہ تبارک و تعالی نے پھیلا دیا۔ اللہ کہتے ہیں ڈر جاؤ، پھر آگے کہا واتقوا اللہ الذی، پھر کہا واتقوا اللہ الذی، او اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ سے ڈرتے رہو۔ اللہ سے کیوں ڈرتے رہے؟ جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے مانگتے، اس اللہ سے ڈر جاؤ، ان اللہ کان علیکم رقیب۔ اور پھر تیسری آیت میں کیا فرمایا؟ فرمایا یا ایھا الذین، قرآن کا تیسرا مقام، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ سے ڈر جاؤ، کھری بات کرو، سیدھی بات کرو، اپنی بات کے اندر لچک نہ رہو، سیدھی سیدھی بات کر دو۔ لوگ تجھے کورا کہے تو کوئی بات نہیں، کہا اللہ سے ڈر جاؤ، یہ تقوی بیان ہو رہا ہے۔ پھر آگے فرمایا یصلح لکم اعمالکم۔ اللہ سے ڈرنے کا کیا فائدہ ہوگا اگر ہم متقی بن جائیں گے؟ اللہ سے ڈرنے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی تقوی اختیار کرو۔ تقوی اختیار کریں گے تو ہم کون بنیں گے؟ ہم متقی بن جائیں گے۔ فرمایا اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ آگے فرمایا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم۔ اللہ تو ہمیں اپنے سے ڈرنے کا، ہمیں متقی بننے کا، ہمیں متقی اور تقوی اختیار کرنے کا کیا صلہ دے گا؟ اگر ہم تجھ سے ڈر جائیں گے، اگر ہم گناہوں سے بچ جائیں گے، اگر ہم برائی کرنے لگتے ہیں ہم بچ جائیں گے، اگر ہم کسی کا مال کھانا چاہتے ہیں ناجائز طریقے سے ہم بچ جائیں گے، اگر ہم کسی کو گالی دینا چاہتے ہیں تو ہم اگر گالی نہیں دیں گے تیرے ڈر کی وجہ سے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ کی وجہ سے، اللہ کا تقوی اختیار کرنے کی وجہ سے، تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں کیا ملے گا؟ اگر ہم کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کریں گے، اگر ہم کسی کے ساتھ ظلم نہیں کریں گے، اگر ہم رشوت کا مال نہیں کھائیں گے، اللہ صرف تیرے ڈر کے ساتھ، اللہ اگر ہم سود کو چھوڑ دیں گے اللہ صرف تیرے ڈر کے ساتھ، اللہ اگر ہم تیرا تقوی اختیار کریں گے، اللہ اگر ہم فلموں کو دیکھنا چھوڑ دیں گے، اللہ ہم ٹیلی ویژن کے پروگراموں کو چھوڑ دیں گے، اللہ ہم برے لوگوں کو دیکھنا چھوڑ دیں گے، اللہ اپنی نظروں کو چکا لیں گے، تو اللہ ہمیں کیا تو دے گا؟ اللہ کہتے ہیں یصلح لکم اعمالکم، میں تیرے اعمال کو درست کر دوں گا۔ اللہ اعمال کو درست کرنا ہے، فرمایا ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ صرف اعمال کو درست کرے گا۔ کہا یہاں بس نہیں ہے، اللہ کیا کرے گا؟ اللہ کہے گا ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تیرے گناہوں کو معاف کر دے گا، اللہ تیرے گناہوں کو معاف کر دے گا، اللہ تجھے معاف کر دے گا۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ اور اللہ تبارک و تعالی جس نے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی، اگر اللہ کی اطاعت کرتا ہوا تو برے کاموں سے بچ گیا، برائیوں سے بچ گیا، تو نے نیک کام کیے تو اللہ تبارک و تعالی تجھے ایک بہت بڑی کامیابی دے گا۔ وہ کون سی کامیابی ہے جو اللہ تبارک و تعالی دے گا؟ وہ ایسی کامیابی ہے، وہ کانٹوں کے رستوں سے گزر کر کامیابی ملے گی، ایسے کامیابی نہیں مل جاتی حضرات۔ اس کے لیے
اللہ سے ڈرنا ہوگا، اللہ سے ڈرنا ہوگا، اللہ سے ڈرنا ہوگا۔ حضرات اسی وقار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے کس چیز کا حکم دیا؟ اپنے سے ڈرنے کا حکم دیا۔ تمام لوگوں کو اللہ نے کس چیز کا حکم دیا؟ اپنے سے ڈرنے کا حکم دیا۔ اور حضرات اسی وقار اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ یصلح لکم اعمالکم، اگر تم اللہ سے ڈر جاؤ گے، اگر تم اللہ کا تقوی اختیار کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال درست کرے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ اور گناہ معاف کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اگر ہمارے نامہ اعمال کے اندر ایک طرف کرامن بیٹھے ہیں، ایک طرف کاتبین کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، یہ دونوں فرشتے بیٹھے ہیں، اگر تیرا گناہ والا رجسٹر بالکل صاف ہو گیا، یہ ویسے آخری رمضان کے جمعے کا موضوع ہے لیکن پھر بھی میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں۔ حضرات کہا کہ اگر تمہارے رجسٹر کے اندر سے اللہ تعالیٰ نے گناہوں کو مٹا دیا، اللہ نے تمہیں معاف کر دیا، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اگر اللہ نے تجھے معاف کر دیا تو پھر کیا ہوگا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، اگر اللہ نے تجھے معاف کر دیا تو تیرا رمضان سارا ٹھنڈا گزر جائے گا۔ دیکھیں ابھی گرمی آنی تھی لیکن نہیں آ رہی، کتنا اللہ تعالیٰ نے ہمیں گفٹ دے دی۔ یہ مثال آپ کے سامنے ہے، یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ تجھے معاف کرے گا تو اللہ تعالیٰ آسمانوں سے رحمتوں کی بارشیں برسا دے گا۔ یہ معافی کا فائدہ کیا ہے؟ یرسل السماء علیکم مدرارا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ۔ صرف اللہ رحمتوں کی بارشیں آسمانوں سے نہیں برسائے گا، اللہ کہتا ہے وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، اگر تو تقوی اختیار کرے گا، تقوی اختیار کرنے سے اللہ تیرے اعمال درست کرے گا اور تیرے گناہ معاف کرے گا، اور تیرے گناہ معاف کر کے وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اللہ تجھے مال دے گا۔ پہلے اللہ تیرے پہ رحمتوں کی بارش برسائے گا، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، پھر اللہ تجھے مال دے گا، وَبَنِينَ، لوگ بڑے بیٹھے ہیں، حافظ صاحب، حقاری صاحب ہمارے لیے دعا کریں۔ کیا دعا کرنی ہے؟ رمضان کا مہینہ ہے، تراویہ پڑھا رہے ہیں، خطبات دے رہے ہیں، نمازیں پڑھائیں، دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ میرے بیٹے کو بیٹا عطا کر دے، اللہ تعالیٰ میری بیٹی کو بیٹا عطا کر دے، اللہ مجھے بیٹا عطا کرے۔ ہم دعائیں کر رہے ہیں، اللہ بیٹیاں بڑی اللہ نے دے دی ہے، بیٹے کی بھی ضرورت ہے۔ تو اللہ کیا کہتا ہے سورۃ نوح کے اندر 29ویں پارے کے اندر، تو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا، اللہ تیرے گناہ معاف کرے گا، گناہ معاف کر کے صرف یہاں بس نہیں، جب تیرے گناہ معاف ہوں گے تو پھر تجھے کیا کیا ملے گا؟ تجھے آسمانوں سے رحمتوں کی بارشیں برسا کے، تجھے مال دے کے، پھر آج لوگ اولاد کی وجہ سے بڑے پریشان ہیں، وَبَنِينَ، اللہ تعالیٰ تجھے بیٹے دے گا۔ بیٹوں کی بات ہے حضرات، وظیفے پوچھتے ہیں، چھوڑ دے جا کے کسی اور کے در پہ سر کو جھکانا چھوڑ دے، کسی اور کی پوجا کرنی چھوڑ دے، چھوڑ دے مزاروں پہ جانا، ماتھے ٹیکنا اور درباروں مزاروں پہ جا کے اپنے ایمان کو برباد کرنا چھوڑ دے۔ یہ وظیفہ ہمیں اللہ دے رہا ہے، ڈائریکٹ اللہ دے رہا ہے یہ وظیفہ۔ کون سا وظیفہ؟ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ سے توبہ کرو، استغفار کرو۔ اگر آپ کو بیٹوں کی ضرورت ہے نا تو کسی کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف اللہ سے توبہ کرو، صرف اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ کرو، اور ایسی توبہ کہ دوبارہ اس گناہ کا ارادہ بھی نہیں کرنا، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ میں نے فلاں کام بھی کیا، اللہ میں نے فلاں کام بھی کیا، چھوٹا بھی گناہ اور بڑا بھی گناہ، ایچی سے لے کے پیچی تک اللہ سے اپنے گناہوں کو معاف کرو۔ اور اللہ تعالیٰ پھر کیا کرے گا؟ اللہ تعالیٰ تجھے بیٹے دے گا، تجھے حافظوں کو روٹیاں کھلانی نہیں پڑے گی، تجھے مولویوں کو رشوت لگانی نہیں پڑے گی، تجھے درباروں پہ اپنے سر کو جھکانا نہیں پڑے گا، تمہیں مزاروں پہ جا کے اپنا ایمان برباد نہیں کرنا پڑے گا، اور تجھے ختموں کی دیگیں نہیں بانٹنی پڑے گی،
تجھے 11ویں 12ویں 17ویں منانی نہیں پڑے گی. تو نے کیا کرنا ہے؟ تو نے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. تو نے اللہ سے توبہ کرنی ہے. اور اس سے پہلے کیا کرنا ہے؟ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اللہ سے ڈرنا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرنا ہے. تو نے کیا کرنا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ. تو نے اللہ کا تقوی اختیار کرنا ہے. کون سا تقوی اختیار کرنا ہے؟ جسے تمام انبیاء اختیار کرتے رہے. اللہ نے کہا کذبت قوم نوح المرسلین، قوم نوح میں حضرت نوح نے کیا کہا تھا؟ اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون. نوح بھی اللہ کا تقوی اختیار کرنے والے ہیں. کذبت عاد المرسلین اذ قال لهم اخوهم ہود الا تتقون انی لکم رسول الامین. ہود بھی کون تھے؟ جو اپنی قوم عاد میں اللہ کا تقوی اختیار کرتے اور اللہ کے ڈرانے کا حکم دیتے. اور حضرت صالح علیہ السلام قوم سمود کی طرف آئے. انہوں نے کیا کیا؟ اذ قال لهم اخوهم صالح الا تتقون انی لکم رسول امین. اللہ کہتے ہیں یہ رسول امین ہے، یہ اللہ سے ڈرنے والا رسول ہے. فاتقوا اللہ واطیعون، اللہ سے ڈرتے اور اللہ سے ڈرنے کا حکم دیتے. پھر حضرات قوم لوط میں تھے، حضرت لوط آئے. اذ قال لهم اخوهم لوط الا تتقون، اللہ سے ڈرنے والے اور اللہ سے ڈرنے کا حکم دینے والے. پھر شعیب آئے. کذبت اصحاب الایکۃ المرسلین اذ قال لهم شعیب الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون. وہ بھی اللہ سے ڈرتے، وہ بھی امین رسول تھے. یہ اللہ کہتا ہے اللہ سے ڈرتے اور اللہ سے ڈرنے کا حکم دیتے. پھر حضرات ذی وقار عیسیٰ علیہ السلام آئے. ولما جاء عیسیٰ عیسیٰ بالبینات قال قد جئتکم بالحکمت ولأبین لکم بعض الذی تختلفون فیہ فاتقوا اللہ واطیعون. وہ بھی کتاب لے کر آئے اور اللہ کی صریح نشانیاں لے کے آئے اور اللہ سے ڈرتے تھے اور اللہ سے ڈرنے کا حکم دیتے تھے. حضرات ذی وقار اسی طرح میرے پیارے پیغمبر ارائیت ان کان علی الہدی او امر بالتقوی، آپ نے بھی تقوی کا حکم دیا اور تقوی کو اختیار کیا. اور تقوی اختیار کرنے کا صلہ بتا چکا ہوں. جو تقوی اختیار کرتا ہے، جو اللہ کے تقوی کو اختیار کرتا ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے، جو برے کاموں سے بچتا ہے، اللہ کے ڈرنے کی وجہ سے گناہوں کو چھوڑتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کی یصلح لکم اعمالکم، اعمال درست کر کے اللہ اسے معاف کرتا ہے. اور معاف کرنے کی وجہ سے یرسل السماء علیکم مدرارا. پہلی چیز کیا ہے؟ آسمانوں سے اللہ تبارک و تعالی بارشیں برساتا ہے. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَال، اور اللہ تعالیٰ تجھے مال بھی دے گا. وَبَنِين، اور اللہ تعالیٰ تجھے کیا دے گا؟ بیٹے دے گا، بیٹے دے گا. اللہ صرف مال بیٹے مل گیا ہم آزادی سے سکون کی زندگی گزاریں گے، پھر مر جائیں گے. لیکن اللہ کہتے ہیں یہاں بس نہیں ہے، یہ اللہ ہے، یہ اللہ ہے. یہ دنیا کا کوئی بادشاہ نہیں ہے جو تجھے دنیا کی چیزیں دے دے. یہ دنیا کا تیرا کوئی بوس سردار لیڈر نہیں ہے جو دنیا کے اندر تجھے خوشحال کر دے. یہ دنیا نہیں ہے، یہ تو اللہ ہے کہ جس کے پاس ساری کائنات کے خزانے، ہر چیز اللہ کے پاس ہے. اور حضرات اس کا خزانہ اتنا وسیع، اتنا عریض میرے رب کا خزانہ ہے کہ اگر ایک سمندر کے اندر تو ایک سوئی کو ڈال کے باہر نکالتا ہے، جس طرح سمندر کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اس طرح اللہ ساری کائنات کو نواز دے، جنت بنا دی، لوگوں کو دے دیا، پھر بھی اللہ تعالیٰ کے خزانے کے اندر اس طرح کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ اس کا خزانہ ہے. یہ تقوی اختیار کرنے والے کو ملے گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اللہ پھر کیا ملے گا؟ اللہ دنیا کے اندر تو نے بارش برسائی، مال دیا، بیٹے بھی دے دے. اللہ اور کیا ملے گا؟ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ. اللہ انسان لالچی ہیں، اللہ ہم لالچی، ہمیں اور کیا دے گا اللہ؟ وَيَجْعَلْ لَكُمْ، دنیا کے ذرا برابر لالچ سے اللہ ہم تجھے چھوڑ دیتے ہیں، شریعت کی حدوں کو پامال کر دیتے ہیں. اللہ ہم تجھے بھول جاتے ہیں اس دنیا کے پیچھے، لیکن اللہ ہمیں بتا دے ہمیں اور کیا دے گا. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ. اللہ کہتا ہے انسان تو صرف تقوی اختیار کر، تو صرف اپنے گناہ مجھ سے بخشوا لے، تو میں دنیا کی عصاب و
آزمائشوں سے تمہیں نکال کے دنیا کی ہر چیز تجھے عطا کر کے اللہ تبارک و تعالی تجھے جنت کا مالک بنا دے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ اللہ کون سی جنت؟ اللہ دنیا کی تو بڑی جنتیں ہم دیکھتے ہیں اللہ، ہم نے تو جا کے وہاں پاک پتن کے اندر بھی بہشتی دروازہ دیکھا جس میں ڈانگیں مار مار کے ظلم کرتے ہیں، جی جلدی گزرو جلدی گزرو۔ اللہ یہ کون سی جنت ہے؟ دنیا کی جنت تو ہمارے بڑے بڑے لوگ ہمیں لالچ دے کے دکھلاتے ہیں، دنیا کے نوٹ ہمیں دکھاتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں یہی جنت ہے، برائیوں کی طرف جا کے ہم سمجھتے ہیں یہی جنت ہے۔ اللہ یہ کون سی جنت دینا چاہتا ہے؟ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ۔ اللہ یہ کون سی تقوی اختیار کرنے سے جنت ملے گی؟ اللہ کہتے ہیں وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ میں تجھے وہ جنت دوں گا، میں تجھے وہ جنت دوں گا جن کے نیچے وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، جن کے نیچے نہریں بہیں گی اور تو وہاں بیٹھ کے نظارے کرے گا۔ پھر تجھے اللہ تبارک و تعالی موتیوں لگے ہوئے تکیے دے گا۔ پھر تمہاری جو جنت کے گھروں کے اندر جو اینٹیں لگی ہوں گی، ایک ایک سونے کی ایک چاندی کی، جو اس کے اندر گارا اللہ لگائے گا، یہ دنیا کا گارا گندا گارا نہیں جس سے تیرے کپڑے بھی خراب ہو جاتے ہیں۔ اللہ تیری جو جنت کی اینٹوں کے اندر جو گارا استعمال اللہ نے کیا ہے وہ گارا بھی کستوری کا کیا ہے، اور کستوری پاکستان والی نہیں، کستوری سیالکوٹ والی نہیں، بلکہ کستوری وہ جو لاکھوں کروڑوں کی، جو باہر لاکھوں کے حساب سے ہمیں ملتی ہے۔ بارک اللہ جانے جو کستوری اللہ نے بنائی، جو جنت کی کستوری ہے اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ حضرات ذی وقار اتنی مہنگی کستوری ہے، لاکھوں کروڑوں سے بھی خریدی نہیں جا سکتی، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے اتنی مہنگی چیزیں وہاں لگائی ہیں کہ اللہ کہتا ہے جو تجھے اس جنت کے اندر میں حور دوں گا، جو تجھے عورت دوں گا، اور دنیا کی عورتوں کے پیچھے اپنی زندگیوں کو برباد کرنے والے، اپنے ایمان کو برباد کرنے والے، اپنے ایمان کو تباہ کرنے والے بے وقوف انسان، جاہل انسان، بیکار انسان، تیری اوقات کیا ہے؟ تو ایک عورت کے پیچھے اپنا ایمان برباد کر رہا ہے، اپنی زندگی برباد کر رہا ہے، اپنے اللہ کو چھوڑ رہا ہے، تقوی کو چھوڑ رہا ہے۔ حضرات ذی وقار وہ عورت کا جو دوپٹہ اللہ تجھے دے گا، یہ جھوٹے موٹے میرے جسم میرے مرضی والے فیشن کرنے والی یہ عورتیں آدھے لباس پہن کے، ہم ان کا لباس دے کے بکنے والے جاہل لوگ، ان کے لباس دے کے اپنی آنکھوں کو ہم جھکا دیتے ہیں، اپنے سر کو جھکا کے ان کی خاطر اپنے آپ کو تباہ برباد کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اس عورت کا جو جنت کے اندر تجھے ملے گی، اس عورت کا دوپٹہ وہ ہوگا، اس کا دوپٹہ وہ ہے، فرمایا ساری کائنات کے لوگ مل کے، سارے امراء مل کے، سارے سیٹھ لوگ مل کے، ساری کائنات کے لوگ مل کے بھی اس کی قیمت ادا نہیں کر سکتے۔ اتنا مہنگا دوپٹہ، وہ عورتیں تجھے اس جنت کے ملیں گی، جو جنت تجھے اللہ کا تقوی اختیار کرنے سے ملے گی، اللہ سے ڈرنے کی وجہ سے ملے گی۔ اور تقوی اختیار کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ سے ڈرنا ہے، اللہ سے ڈر جاؤ۔ اگر جیسے آپ روزہ رکھ کے جب آپ کے سامنے پانی کا گلاس آتا ہے تو آپ کو پیاس لگتی ہے، لیکن آج کل ماحول تو بہت ہی بہتر ہے، پچھلے 2 سال آپ نے گزارے گرمی کے اندر، اس وقت جب آپ نہانے کے لیے جاتے تھے روزے کی حالت میں، دوپہر کا وقت جب آپ کو فل پیاس لگی ہے، فل گرمی ہے، سورج سر پہ آن کھڑا ہے، تو آپ کا دل بھی کرتا ہے پینے کو، کاش یہ میرے اندر ڈالے۔ جب اللہ کے ڈر کی وجہ سے اس پانی کو پینا چھوڑتے ہو جیسے، اسی طرح اللہ کے ڈر کی وجہ سے، اللہ کی ڈر کی وجہ سے ہم نے جو گناہ کرنے لگنا ہے، جو ظلم کرنے لگنا ہے، جو ہر قسم کے گناہ سے اللہ کے ڈر کی وجہ سے بچنا ہے۔ آج اس بات کا عزم کریں کہ آج کے بعد اللہ کا تقوی اختیار کرنا ہے۔ ہم نے بھی متقی بننا ہے، ہم نے بھی متقی بننا ہے، صرف دکھاوے کی تسبیحیں نہیں پھیرنی، اپنے دل کو موم بنانا ہے، ہر کام سے بچنا ہے، اللہ کو یاد کرنا ہے، اللہ سے ڈرنا ہے، پھر اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو بھی درست کرے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ تعالیٰ تیرے گناہوں کو بھی معاف کرے گا، اللہ تعالیٰ تجھے متقی بنا دے گا۔ آخر میں صرف ایک حدیث سناؤں گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، ابھی مواد تو کافی پڑھا تھا لیکن ایک حدیث سنانا میں اسے لازمی سمجھوں گا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کون ہے مجھ سے کلمات یہ سیکھے؟ اللہ کے نبی کون سے کلمات سیکھنے ہیں؟ فرمایا یا رسول اللہ، ابو ہریرہ کہتا ہے میں سیکھوں گا۔ وہ جلدی سے سبقت لے جانے والے، کوئی مولوی اکیلا بیٹھا ہو کسی بندے کو کہ یار میرا درس سن لو، تو وہ ویسے ہی بھاگ جائیں گے حضرات ذی وقار، لیکن اللہ کے نبی نے کہا
جلدی سے ابو ہریرہ بولے اللہ کے نبی میں آپ سے یہ سننا چاہتا ہوں کون سے کلمات ہیں جو میں سیکھنا چاہتا ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا کون ہے جو اس پہ عمل کرے گا اور جو ایک دوسرے شخص کو سکھلائے گا یا خود عمل کرے گا؟ تو حضرات ذی وقار ابو ہریرہ نے کہا اللہ کے نبی میں۔ تو اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ فرمایا تو میرا ہاتھ پکڑ کر 5 باتیں، میرا ہاتھ پکڑ کے ابو ہریرہ کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 باتیں شمار کی۔ پہلی بات کیا تھی؟ اتق المحارم تکن اعبد الناس، فرمایا تمام حرام کاموں سے بچتے رہنا۔ جب تقوی اختیار کرنا ہے تو حرام کاموں سے بچنا ہے، اس طرح تم اللہ تبارک و تعالی کے زیادہ عبادت گزار بن جاؤ گے۔ پہلی کیا بات ہے؟ حرام کاموں سے بچنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فائدہ اس کا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کا تو اعبد الناس، اللہ تبارک و تعالی کا تو زیادہ عبادت گار بندہ بن جائے گا گناہوں سے بچنے کی وجہ سے، حرام کاموں سے۔ اور دوسری بات کیا کہی؟ فرمایا ورث بما قسم اللہ لک تکن اغنى الناس، اور اس رزق پہ راضی ہونا ہے جو تمہاری قسمت کے اندر اللہ نے لکھ دیا، جو تمہارے نصیب کے اندر۔ اگر تیری افطاری کا وقت لاکھوں تیرا دسترخوان نہیں سجا، اللہ تجھے کھجور پانی اور اچھی روٹی دیتا ہے سادی سے کھانے کے لیے، تو نے اس پہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اور اللہ شکر ادا کروں گا تو کیا ملے گا؟ اللہ تعالیٰ تجھے سب سے زیادہ تیرے خاندان میں ہو، تیرے جہاں بھی تو کام کرتا ہے، تیرا بازار ہو، تیرا محلہ ہو، تیرا شہر ہو، سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ تجھے مالدار بنائے گا۔ اور یہ مت سوچ کیسے بنائے گا، وہ اللہ کا کام ہے کیسے بنائے گا۔ تیسری بات فرمایا وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، کیا کرنا ہے؟ اپنے پڑوسیوں کو گالیاں دینا نہیں، فرمایا اپنے پڑوسیوں کے ساتھ برا سلوک نہیں کرنا، جو کھانا اس سے بھی پوچھنا، فرمایا اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اب ایسا ماحول ہے ان سوسائٹیوں کے اندر، ان ٹاؤنز کے اندر اتنا برا ماحول بن گیا ہوا ہے، اتنا گندا ماحول بن گیا ہے کہ فوت کی بھی ہو جائے ساتھ والے کو پوچھتا بھی نہیں۔ اتنے بدبخت لوگ ہیں، کوئی مر جائے وہ ساتھ والے گھر والا پوچھا نہیں، کوئی بیمار ہے بس اگر زیادہ اچھے لوگ ہیں تو جنازہ پڑھ کے آ جائے، پوچھتے تک نہیں۔ اس طرح کے بدبخت لوگ آ گئے۔ اور چوتھی بات کیا ہے؟ اچھا فرمایا جو اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا اسے کیا ملے گا؟ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے مومن بنا دے گا۔ اب چوتھی چیز کیا ہے؟ فرمایا تم لوگوں کے لیے وہی پسند کرنا جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو، جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو اپنے بھائی کے لیے، اور لوگوں کے لیے وہی پسند کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تجھے مسلمان سچا بنا دے گا، سچا مسلمان بنا دے گا۔ اور پانچویں بات فرمایا زیادہ مت ہنسا کرو، زیادہ ہنسنے کی وجہ سے تمہارا دل مردہ ہو جائے، اور پھر کیا کرو گے؟ پھر تم اللہ کا تقوی اختیار نہیں کر سکتے۔ جب تمہارا دل مردہ ہو گیا تو پھر تم اللہ کا تقوی اختیار نہیں کرتے۔ یہ 5 باتیں حضرت ابو ہریرہ کے ہاتھ کو پکڑ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک نسخہ بتایا کہ اگر تم اپنے پڑوسی سے اچھا سلوک کرے گو سچے مومن بنو گے، اگر تم حرام کاموں سے بچو گے تو اللہ کے عبادت گار، تمہیں نمازوں کے اندر تھکاوٹ یا تمہاری نماز کے اندر شیطان تیرے اندر سستی نہیں ڈالے گا تراویح پڑھتے وقت، اگر تم حرام کاموں سے بچ جاؤ گے اور اللہ کے دیے ہوئے رزق پہ راضی ہو جا، اللہ تمہیں سب سے زیادہ مالدار بنا دے گا۔ اور اپنے لیے وہی چیز پسند کرنا جو اپنے مسلمان دوسرے بھائی کے لیے پسند کرو گے تو اللہ تجھے سچا مسلمان بنا دے گا۔ اور فرمایا زیادہ نہ ہنسا کرو۔ اللہ تبارک و تعالی کہیں تمہارے دلوں کو مردہ نہ کر دے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنا تقوی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ حضرات ذی وقار وقت مختصر ہے لیکن رمضان کا خطبہ ہے اس لیے 2-4 منٹ کی اجازت چاہتا ہوں۔ حضرات ہر مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت سے پیار کرتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے ساتھ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی خاطر، آپ کی عزت کی خاطر، مزمل و مدثر کی رحمت عالم، رحمت کائنات کی عزت کی خاطر ہم اپنی جانوں کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ حضرات، کوئی ہمارے ماں باپ کو گالی دے تو ہم لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، کوئی ہمارے ماں باپ کو گالی دے تو ہم اس کی گردن اتارنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ لیکن افسوس کی بات ہے، آج کھلم کھلا فراز آفیشل طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بکواس کر رہے ہیں، آپ کی گستاخیاں کر رہے ہیں۔ تو حضرات، مسلمان خاموش ہے، کوئی نہیں ہے جو یہ کہہ سکے کہ میں اللہ کی ختم نبوت کے لیے، اللہ کے نبی کے ناموس کے لیے، اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرنے کے لیے کوئی حکومت نہیں ہے جو یہ کہے جا کے کہ فرانسیوں سے بائیکاٹ کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ ذرا سے پیسے کی خاطر، ذرا سی معیشت کے لالچ کے اندر فرانس کا بائیکاٹ کرنے سے ہم انکار ہو گئے۔ حضرات، پھر اس امت کے اندر غازی علم دین شہید کیسے ہوگا؟ غازی علم دین شہید علماء کے قتل سے نہیں ہوتا، مسلمانوں کے اندر دہشت پھیلانے سے پیدا نہیں ہوتا۔ حضرات، غازی علم دین شہید پیدا ہو جائے گا اگر دل کے اندر ایمان آ گیا، اگر عمل کے اندر ایمان آ گیا، اگر ہم نے معیشت کی پرواہ کرنی چھوڑ دی۔ وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ کہتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا۔ اور موجودہ حکمرانوں کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ حضرات، اگر زمین کے 4 دروازے بند ہو چاہتے 5 والا ہے، وَيَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، رزق اللہ دینے والا، رزق فرانس نہیں دینے والا۔ ہم فرانس کی خاطر، اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذرا سی معیشت کی خاطر ہم گستاخیاں کرنے کے لیے، ہم ان کو کرنے کے لیے چھوٹ دے رہے ہیں، اور ہم ان کے لیے کوئی بھی ہم ان کے لیے قدم نہیں اٹھا رہے۔ تو حضرات، اب دیکھیں، میں ایک ہی بات کہہ کے اپنی بات کو ختم کروں گا کہ دیکھیں دونوں طرف حالات دیکھیں آپ نے کہ اس ہفتے کے اندر رمضان المبارک کے اس بابرکت حرمت والے مہینے کی کس طرح اس کی عظمت کو پامال کیا گیا، اس کی حرمت کو پامال کیا۔ حضرات، قاتل بھی مسلمان، اور کہنے والے نے کیا خوب کہا ہے، قاتل بھی مسلمان، مقتول بھی مسلمان۔ قاتل کا بھی وہی نعرہ جو مقتول کا نعرہ، قاتل کا بھی وہی کعبہ جو مقتول کا کعبہ، قاتل کا بھی وہی رب جو مقتول کا رب۔ قاتل کہلائے غازی اور مقتول شہید، تو پھر پرندے کس کی مدد کو آئے، قاتل کی یا مقتول کی؟ کنکر کس پہ گرائیں، قاتل پہ یا مقتول پہ، تحریب کار پہ یا تخریب غزیدہ پہ؟ ہاں حضرات، اسی لیے پرندے نہیں آتے، کنکر نہیں گراتے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں، اللہ تبارک و تعالی ہمارے ملک پہ رحم فرمائے، اور ختم نبوت کے لیے ہمیں کٹ مرنے کے لیے اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم ختم نبوت اور ناموس رسالت کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کروں۔ یہ جو تھوڑا سا ٹکڑا میں نے بولا، اس سے آپ سمجھ لیں موجودہ حالات کی طرف نظر ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخر میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ پچھلی دفعہ جب ہم نے، مجھے بڑی دکھ ہوا، بڑی دل کو تکلیف ہوئی کہ پچھلے خطبات کے اندر جب ہم نے مسجد کا گلا چیک کیا تو بالکل خالی۔ لوگ کیا کہیں گے؟ ویسے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ لوگ پتہ کیا کرتے ہیں، مثال کے طور پہ ہمارے جو مسجد کے بانی حاجی اسلام صاحب ہیں، لوگ کہیں گے حاجی صاحب کو اللہ نے برا دیا ہو، بہت کر لیں گے، کیا ہماری ذمہ داری نہیں؟ حاجی صاحب مجھے تو نہیں پیسے دیں، وہ میرے لیے کھانے کا پرتکلف انتظام کرتے ہر دفعہ، لیکن وہ اپنے ویسے گھر میں کھانا پکتا ان کے ساتھ میں کھاتا ہوں، وہ میں بھی ان کو کہتا، لیکن یہ ان کی محبت ہے صرف۔ حضرات، یہ مسجد کے لیے آپ نے تعاون دینا ہے، آپ مسجد کو یہ بھولے نا، ہر مسجد کے لیے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ یہاں دے کے جائے، کئی مسجدوں کے خلاف لوگوں نے مسجد کے اندر اللہ کے گھر کے اندر پیسے دینے چھوڑ دیے۔ کئی مسجدوں کے اندر اعلان کرے، سفیر بیچارے، سفیر جو آتے ہیں روتے جاتے ہیں، کہتے ہیں لوگ دیتے نہیں، لوگوں کے اندر ختم ہو گیا۔ یہ میں ہر لوگوں کے لیے کہنا چاہتا ہوں، صرف آپ کے لیے نہیں کہتا، کہ ہمارے دل کے اندر سے ہم سمجھتے ہیں پتہ نہیں ان کے پاس بڑے پیسے ہیں، مسجدوں کا نظام بڑا ہے، سب مولویوں نے پیسے اکٹھے کر لیے۔ تو حضرات ذی وقار، یہ اللہ کا گھر ہے، اس کے ساتھ کس نے تعاون کرنا ہے؟ بتائیں کس نے تعاون کرنا ہے؟ میں خود بتاتا ہوں، رمضان کا مہینہ، اس میں تو آپ کی نیکیوں 10 گنا زیادہ ثواب ہوتا ہے۔ اور میں آپ کو بات بتاتا ہوں، ایک دفعہ ہم نے ایک پروگرام کروایا، تو میں اس کے لیے زندگی میں پہلی دفعہ گیا تھا اور آخری دفعہ گیا تھا چندے کے لیے گیا ہوں۔ جب میں کسی فیکٹری کسی ایک دو جگہ میں دوستوں کے ساتھ گیا ہوں، تو میں باہر نکل کے کہتا تھا کہ ان سیٹوں پہ اللہ مجھے بٹھاتا ہے،
اور کانوں کو میں ہاتھ لگاتا اللہ آج کے بعد میں نے یہ قدم نہیں اٹھانا۔ اس طرح کا ہم بیہیویئر کرتے ہیں کہ لوگ دین کا کام کرنا چھوڑ جاتے ہیں۔ تو حضرات ذیبکار یہ اللہ کے گھر ہیں، یہ آپ کا فرض ہے ان گھروں کے اندر اپنی جیب کو گھر سے پہلے تیاری کر کے آیا کریں، پہلے تیاری کر کے آیا کریں کہ آپ نے مسجد کو کوئی یا کوئی پیسہ لے کے آئے مسجد کے اندر ڈال کے آنا، یہ ہمارا فرض ہے۔ یہ مسجد کے ساتھ تعاون کرنا یہ ہر مسلمان کا فرض ہے۔ یہ اللہ کے گھر ہے، یہ شفا کے مرکز ہے، یہاں سے اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کرے گا۔ یہ سارا جو عمل ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، یہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کو، اور یہی رمضان کا مہینہ۔ اور کئی مساجدوں کے اندر جو وہاں مسجد کے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کو پتہ ہوتا ہے رمضان کا انتظار ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ رمضان کے اندر لوگ تعاون کرتے ہیں، لیکن ہمارا عام دنوں سے کم رمضان کے اندر تعاون۔ اور آپ نے کیا کرنا ہے ابھی بھی اور آئندہ خطبات کے اندر بھی مسجد کے لیے تعاون کر کے جایا کریں۔ یا اللہ کا گھر ہے، اللہ کے گھر کے لیے کرنا ہے، جتنا کریں گے اللہ تعالیٰ کے گھر کے لیے جو تعاون کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے اللہ تعالیٰ اس کا جنت کے اندر گھر بناتا ہے۔ اور ایک ٹوٹی جو آپ نے لگا دی ہے، کل قیامت والے جب آپ مر جائیں گے نا، مرنے کے بعد، ہمارے مرنے کے بعد جو پانی وضو کرتا رہے گا اسی ٹوٹی سے، تو اللہ تعالیٰ آپ کی قبر میں ٹھنڈک پہنچائے گا۔ یہ ایک پکے کو لگنے کی وجہ سے جو لوگ ہوا لیتے ہیں، ایئر کنڈیشن جس نے لگوایا جو وہ مر بھی جائے گا، لیکن جتنی دیر تک لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے، جب قبر کے اندر خدا نہ خواستہ اس کا کوئی ایسا گناہ جو اس کو گھیر لے گا، تو جب اس کو ٹھنڈ پڑے گی اللہ ٹھنڈی ہوا لگے گی، جو ہوا روزے دار کو اے سی ایئر کنڈیشن جب مسجد میں بیٹھا تھا اس کی ہوا لگی تھی گرمی کے اندر، تو اس کو ٹھنڈ پڑے گی، اس طرح اس کی قبر میں جب ٹھنڈ پڑے گی تو کہے گا اللہ یہ ٹھنڈ کہاں سے آئی؟ اللہ کہے گا جو تو نے وہ اے سی لگایا تھا، جو سمجھتا تھا کہ میں نے پتہ نہیں اپنے پیسے ضائع کر دیے ہیں، مولوی کی تقریر سن کے میں جذبات میں آ کے میں نے پیسے جیب سے نکال ہی دیے، تو کیا ہوا؟ یہ اللہ کہے گا یہ وہ ٹھنڈ ہے جو تو اس وقت لگائی تھی، اور اس پیسے کا یہ اللہ کی رضا کے لیے آپ نے دینے ہیں، جو مرضی اللہ کے لیے ہر جمعے دیں۔ یہ نہیں میں کہہ رہا اس جمعے آپ دیں اگلے جمعے دیں نا، ہر جمعے کے لیے اور ہر جگہ ہر روز دیں اللہ کے راستے میں۔ اللہ کے گھروں کے اندر تعاون ضرور کریں، ایسے نہ جائیں کہ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائے، ہماری غلطی کوتاہی سب کی غلطی کوتاہیوں کو اپنی رحمت کرم سے معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جتنے بھی ہمارے بھائی بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو تقوی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے، اللہ ہمارے ملک پہ رحم فرمائے، جس ملک کے اندر رمضان مبارک کے اندر مسلمان کے خون کی ہولی سے کھیل رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں بچا لے، اللہ تعالیٰ ہمارے حال پہ رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے حال پہ رحم فرمائے، اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمانا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب۔